Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is lecture number 1 for class 9th. Subject name is English. اور اس کا یونٹ نمبر 9 ہے All is not lost. اور اس کی ہم نے ٹرانسلیشن آج پڑھنی ہے. تو سبق کا جو نام ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے سب کچھ نہیں کھویا ہے. تو پہلے پیراگراف سے آج ہم شروع کریں گے. It was the beginning of my profession as a nurse. بطور نرس یہ میرے پیشے کا آغاز تھا. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. میں نے نیورولوجی وارڈ کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کام کیا. As a young professional, I wished to save the world. ایک نوجوان پیشہ ور نرس کے طور پر میری خواہش تھی کہ میں دنیا کو محفوظ رکھ سکوں. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. مریضوں کو المناک حادثات سے جلد صحت یاب ہوتے دیکھ کر میں بہت خوش تھی. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. تاہم مجھے ان کی دیکھ بھال میں تکلیف ہوتی جو شدید اعصابی بیماری میں مبتلا تھے. پیراگراف نمبر 2 اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے. ون ڈے اسٹینڈنگ ایٹ دا بسائڈ آف اے ینگ پیشنٹ. ایک دن بس حادثہ کی شکار نوجوان لڑکی کے بستر کے سامنے کھڑے. اس کی دوبارہ ٹرانسلیشن کریں گے, یہ ذرا روک دیں. ون ڈے اسٹینڈنگ ایٹ دا بسائڈ آف اے ینگ پیشنٹ آئی ونڈرڈ اف شی کوڈ میک دا سیم ریکوری لائک ادرس. پیراگراف نمبر 2. One day standing at the beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. ایک دن بس حادثہ کی شکار نوجوان لڑکی کے بستر کے ساتھ کھڑے ہوئے مجھے تعجب ہوا کہ کیا یہ بھی دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. ایک مصروف سڑک پار کرتے وقت وہ ایک تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی تھی جس سے ہیرا کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. میں نے اس کے بے جان بازو اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی لیکن سب بے سود. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی اس سے بات کرنے کے لیے بلوایا, یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی عزیزہ کی آواز اس کے تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو فعال بنا دے. She could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی. Her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی بے بسی ظاہر ہوتی تھی. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, please help me. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. شاید وہ کہنا چاہتی تھی برائے مہربانی میری مدد کریں. تو آج کا یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.